السلام علیکم پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا نام عمران ہے۔ یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں اپنے ایک کزن سے ملنے اس کی سوسائٹی میں گیا تھا۔ اس سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا پارک تھا جسے آسیب زدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن میں کئی مرتبہ اس پارک کے پاس سے گزرا تھا اور میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس دن بھی میں رات کے وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے سوسائٹی بالکل سنسان پڑی تھی اور دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت موسم کافی خراب تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ جب میں اس پارک کے پاس پہنچا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی آدمی اس کے گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ میں کچھ سیکنڈ کے لیے اس آدمی کو وہاں دیکھنے کے لیے رکا۔ اس جگہ پر تھوڑا اندھیرا تھا۔ پہلے تو وہ آدمی وہیں کھڑا نظر آ رہا تھا، پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پارک کے اندر ایک درخت کے نیچے وہی شخص کھڑا مجھے دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا ڈر گیا۔ میں بائک پر تھا تو میں نے بائک کی سپیڈ بڑھا لی۔ کچھ ہی فاصلے پر میری بائک اچانک سے گر گئی۔ میرے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی۔ اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی جو مجھے میرے کزن کے گھر تک لے جاتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ پارک کے اندر سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ مجھے یوں لگا کہ شاید کوئی پارک میں موجود ہو جو میری مدد کر دے، اور پہلے میں اس شخص کو بھی دیکھ چکا تھا جو کہ درخت کے نیچے مجھے دکھائی دیا تھا۔ میں ڈرتا ڈرتا مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ جب مجھے کوئی آواز نہیں آئی تو میں اس پارک کے تھوڑی اندر جا کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے اچانک سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پیچھے کو مڑا تو کوئی پرچھائی سی مجھے نظر آئی جو ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اتنی دیر میں مجھے پارک کے اندر سے بچوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے بچے کہیں کھیل رہے ہوں۔ اب مجھے صحیح معنوں میں ڈر لگنے لگا تھا اور میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پارک کے اس حصے میں لے گئے جہاں سے ان بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ کسی کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا اور میں بالکل ساکن ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ اصل میں جب میں وہاں پہنچا تھا تو اس جگہ موجود سارے جھولے اپنے آپ ہل رہے تھے، جیسے انہیں کوئی جھول رہا ہو۔ میرے کانوں میں بچوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان سب واقعات سے بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اسی لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ چکے تھے، پھر بھی میں جیسے تیسے کر کے اس پارک سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلا تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے مدد کے لیے آواز لگائی۔ اس شخص نے فوراً مجھے پکڑا۔ میں کافی گھبرایا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے کزن کے گھر کا رستہ بتایا اور وہ مجھے وہاں چھوڑ آیا۔ اس گھنے درختوں سے ڈھکے خوفناک پارک سے میں تو صحیح سلامت بچ نکلا تھا۔ میرے کزن کا کہنا تھا کہ اس پارک میں رات کے وقت ہی ویسے واقعات ہوتے تھے، صبح کے وقت وہ ایک نارمل پارک تھا۔ اس سوسائٹی کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جن کے بعد اس پارک کو شام کے 7 بجے کے بعد مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تھا۔ اتنے خوفناک ایکسپیرینس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی رات کے وقت اس سوسائٹی میں پاؤں تک نہیں رکھا۔ لسنرز، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔